اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ تو ہے، جملہ غیر مفیدہ ہے، ہمیں اس نے فائدہ نہیں دیا، لیکن اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے، جملہ تو بنا ہے۔ سر اس میں یعنی سبجیکٹ نہیں ہے، فاعل نہیں ہے۔ جی میں آ رہا ہوں ادھر، میں ذرا تھوڑا سا آپ کو وہ خود ہی کلیئر ہو جائے گا۔ تو جب یہ اس طرح غیر مفیدہ ہے تو میں نے دو کام اکٹھے شروع کر رکھے ہیں، ایک تو روین بھی، ایک جملہ کیسے بنانا ہے۔ میں نے تو لفظ لیا تھا ایک عالم، اس کے ساتھ میں نے ایک لفظ جوڑا الغیب، وہ مرکب اضافی بنا کے، تو ہم ان دونوں کے نام دے لیتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں، مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے کیا کیا کہ یہ غیر مفیدہ جملہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یا اس کو جو مرکب ناقص کا بہتر ٹرم جو کتابوں میں یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں یہاں پہ لے آتا ہوں اللہ، لفظ جلالہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ ایک ربط پیدا کرنا الفاظ میں۔ ہمارے پاس تو صرف ایک لفظ تھا، ٹھیک ہے، ایک لگا کے ہم نے دیکھا کہ یہاں تک پہنچے، ایک اور لفظ لگایا، لفظ اللہ۔ اب ہمیں اگر صرف یہاں پہ لکھا ہوا ہو اللہ عالم الغیب تو بہت مشکل لگے گا، اگر ہم اس طرح خود لگا کے لے کے آتے ہیں تو بالکل مشکل نہیں۔ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے اس طرح جملوں کو لکھ کے پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ سارا پتہ ہے پہلے سے۔ اب دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ عالم الغیب۔ پہلا ترجمہ تھا غیب کا علم رکھنے والا، کون کا جواب آ گیا، اللہ، ٹھیک ہے، فائل آ گیا جی، ٹھیک ہے۔ تو غیب کا علم رکھنے والا کون ہے، اللہ۔ اب جملہ تو مکمل ہو گیا، جملہ مفیدہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے جملوں میں جا کے دو چیزیں پڑھی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جملہ نہیں، وہ تو ہو گئی بات۔ اب جملے جو تام جملے کی بات ہونے لگی ہے، مفیدہ غیر مفیدہ کی بات ہم نے کر لی۔ اب ہم آگے بڑھ کے ہم جملہ تام یا جملہ پہنچ رہے ہیں اس پہ ناقص کے بعد جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کیسے کہتے ہیں، جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، نام سے نسبت ہے کہ اگر اسم سے شروع ہوا ہے تو سیدھا کہہ دیں کیا، جملہ اسمیہ، فعل سے شروع ہوا تو کہہ دیں کیا، جملہ فعلیہ۔ تو اب لفظ اللہ کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے، جملہ۔ اب یہ سارے کا سارا جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لو جی، انٹرسٹنگ بات شروع ہونے لگی ہے کہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، اس طرح بیان کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یہ آئے گا بیان کرنے سے، لکھنے سے۔ تو مجھے پتا ہے کہ جملہ اسمیہ دو اجزاء پر مشتمل ہے، مبتدا اور خبر۔ جب تک مبتدا اور خبر نہیں ہے جملہ اسمیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ تو کہہ لیا کہ اسم سے شروع ہوا ہے تو جملہ اسمیہ۔ اب ہم نے پروف کرنا ہے کہ مبتدا کون ہے اس کا جز اور خبر کون ہے۔ بظاہر مفرد انداز میں دیکھا جائے تو ایک ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، تو آپ کا ایک مبتدا بن جائے اور ایک خبر بن جائے تو وہ مفرد آ جائے گا۔ کوئی بھی جملہ آپ لے سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں زاہد عالم، زاہد مبتدا بن گیا، عالم خبر بن گئی، تو دونوں چیزیں مبتدا اور خبر جملے کا حصہ بنے تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔
ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہم نے شروع کیا تھا سمجھنے کے لیے، دو نہیں تین ہے. اچھا تین ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اسمیہ تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا لفظ جلالہ کی وجہ سے، تو اس کو تو پہلا جز خود بخود ہی قرار دے دیں کہ یہ کیا ہے، مبتدا ہے. یہ تو کہانی ہوگی ختم. اب رہ گئی خبر. تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ خبر کیا کیا بن کے آ سکتی ہے، مفرد بھی ہوتی ہے اور جملہ بھی ہوتی ہے. اب جملے کی دو اقسام ہے، فعلیہ بھی اسمیہ بھی. تو یہ بھائی جان یہ سارا کا سارا آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، آپ یہ کام نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے. یہ اس طرح ہے کہ آپ کو ان ساری چیزوں کو ازبر کر کے اپنے سامنے رکھنا اور خود لکھ کے ان کی تحقیق کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہے. ادروائز آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں کہ جاننا کیسے ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ عالم الغیب مرکب اضافی ہے، تو مجھے یہاں لکھنا چاہیے کہ یہ سارا کیا ہے، یہ مضاف ہے، اور یہ کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے. یہ دونوں مل کے مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک جو ہے ایک آئٹم بنا ہے، بالکل ایسے جیسے وہ اگزامپل ہم نے دی تھی، وہ کتابوں میں بھی ایسے بہت سارے لکھا ہوا ہے کہ ایک دودھ ہے، ایک ہے اس میں چاکلیٹ ملک ہے، چاکلیٹ ملک ہے. ٹھیک ہے. اب اس دودھ کا اس دودھ سے مختلف ہونا تو واضح ہے کہ اس میں چاکلیٹ ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہے تو دودھ ہی. اب اس کو ہم دو نام نہیں دے سکتے، اس کو ایک تھرڈ نام ضرور ملا ہے کہ بھائی یہ جوس ہے، یا مطلب جو بھی آپ کہہ دیں گے، یا پھر کہیں گے چاکلیٹ والا دودھ. اب یہ جو ہے یہ ایک اسم نہیں رہا. اسی طرح سے یہ ایک دو اسم کا مجموعہ بن کے ایک نام اس نے پایا ہے. یہ نقطہ ہے، ایک نام پایا ہے. وہ نام کیا ہے؟ اضافی. اب آپ اس کو اکیلے کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے. بالکل ایسے جیسے اب دودھ میں چاکلیٹ مل گئی ہے، آپ کیمیکل ریاکشن ہوں اور پروسیس ہوں تو پھر وہ نکل آئے، تو وہ باتیں اتنا ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم سال کو مثال تک رکھیں گے. اب وہ چاکلیٹ والا دودھ چاکلیٹ والا دودھ ہی ہے. اب اس کو آپ علیحدہ نہیں کوٹ کر سکتے اس دودھ کی طرح جو سمپل دودھ تھا. ٹھیک ہے. نہ ہی اس کو دو نام دے سکتے ہیں، یعنی آپ دودھ جمع چاکلیٹ نہیں کہیں گے، ایک ہی بات کہیں گے نا اس کے لیے. ٹھیک ہے. ہم نے عالم الغیب کو اب علیحدہ عالم کو کوٹ نہیں کرنا اور غیب کو نہیں. یہاں پہ ہم کہیں گے مرکب اضافی ایک بات ہے، ایک نام ہے. ٹھیک ہے. اب ایک نام جو ہے، جس طرح یہ ایک ہم نے مبتدا کر لیا تھا، ہم نے ثابت کیا کہ ہمیں چاہیے صرف خبر. تو ہم نے پہلے جناب ان دونوں کو جانا ہے ایک کر کے کہ یہ ایک مرکب اضافی ہے. وہ کیسے بنا ہے ہم پہلے جان چکے ہیں. یہ مرکب اضافی بن کر خبر ہو رہا ہے. اب ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. اللہ غیب کا علم جاننے والا ہے.